وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادری اکبر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امتیاز صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا تصور حسین صاحب، نعت خوان حضرات، جتنے احباب اس ختم شریف کی مجلس میں تشریف لے کے آئے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آویزی کر بڑا مختصر سا وقت ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گناہوں کو میرا مالک معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں دست طلب دراز کروں، اپنے رب سے مانگوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں، آنسو بہوں، اپنے گناہوں کو یاد کروں، اور اس رب کی بارگاہ میں جب ہم دامن پھیلائیں گے، میرا بڑا یقین ہے کہ میرا رب ہماری جھولیوں کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ الحمدللہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ جو ہے نا، وہ اللہ کا عفو درگزر ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار ہو، بڑے سے بڑا خطا کار ہو، بڑے سے بڑے اس نے جرم کیے ہوئے ہو، بے شمار گناہوں کے اندر اس کی زندگی گزری ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اس نیت اور اس ارادے سے حاضر ہو جائے کہ مالک تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں، تیرے گھر کے علاوہ گھر کوئی نہیں، تیری بارگاہ کے علاوہ بارگاہ کوئی نہیں۔ یقین جانے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ ایک تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی جو ہے نا وہ ترجمانی کرتا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بندہ مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری مجلس کے اندر قبلہ پیر سید غلام علی شاہ صاحب تشریف لے کے آئے۔ میں اپنی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے اور گھر والوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ تشریف رکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے آگے سے جواب کیا دیا، آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے۔ اب صحابہ تو کہتے ہیں اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، آپ کہیں گے مولانا مہربانی کریں، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، ہمارے لیے وہ عقیدہ بڑا ضروری ہے جو نبی کے صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کوئی بندہ سفر پہ جائے، بڑی توجہ سے اس حدیث مبارکہ کو سننا ہے، تم میں سے کوئی بندہ سفر پہ جائے اور سفر بڑا لمبا ہو، اور سفر کے دوران وہ جنگل کو کراس کرے، آگے صحرا آ جائے، اور وہ زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے تھک جائے اور ایک جگہ کے اوپر اپنی سواری کو باندھے، چند لمحوں کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ لیٹے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلے اس کی سواری وہاں پہ کوئی نہ ہو، پانی سواری کے اوپر ہے، کھانا سواری کے اوپر ہے، سواری غائب ہو گئی، حضور فرماتے ہیں وہ دائیں دوڑے بائیں دوڑے آگے پیچھے، اسے کسی طرف اپنی سواری نظر نہ آئے، وہ زمین پہ سر رکھے، چہرہ زمین کی طرف کرے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، اس لیے کہ اب اسے موت کے علاوہ کوئی پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے
یا اللہ اب تو موت ہی موت ہے. اتنی دیر میں وہ ویسے ہی اپنا سر اٹھائے, سامنے دیکھے اس کی سواری بھی موجود ہو, اس کا پانی بھی موجود ہو, اس کا کھانا بھی موجود ہو. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی خوشی کا کوئی بتا سکتا ہے؟ موت کے منہ میں وہ جا چکا, پیاس کے لیے وہ تڑپ تڑپ کے پانی میسر نہیں, کھانا میسر نہیں, اب اسے سواری بھی میسر ہے, پانی بھی میسر ہے, کھانا بھی میسر ہے. اس کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اس بندے سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے, میرے بندے نے توبہ کر لی ہے, میرا بندہ تمام دنیا سے اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ ملے گا مالک کے در سے ملے گا. اب دیکھیں نا یہ رمضان شریف بھی ایسا مہینہ ہے نا جو برکتیں لے کے ہمارے پاس آتا ہے. رحمت چاہیے تو میں آ گیا ہوں, مغفرت چاہیے تو میں آ گیا ہوں, جہنم کی آگ سے آزادی چاہیے تو میں آ گیا ہوں. لیکن اگر میرا دروازہ بند ہے رحمت تو نہیں ملنے والی, اگر میرا دروازہ بند ہے مغفرت تو نہیں ملنے والی, اگر میرا دروازہ بند ہے جہنم کی آگ سے آزادی تو نہیں ملنے والی. اب اللہ کی طرف سے رحمتیں تو چھم چھم کے برس رہی ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا رہے ہیں, ہم اپنے گھاٹوں کو روتے ہیں, ہم اپنے نقصان کو روتے ہیں. یقین جانے کوئی جانے والے کو نہیں روتا. اگر وہ کوئی بیٹے کو روتا ہے تو اس لیے نہیں روتا کہ اس کا بیٹا چلا گیا ہے, اس لیے روتا ہے کہ اس کا بازو اب کون بنے گا. ماں اس لیے روتی ہے کہ اس کو میں نے جوان کیا تھا. لیکن یقین جانے وہ جو جانے والا ہے نا وہ اس طرح دنیا سے جاتا ہے کہ لوگوں کو بتاتا ہے اب مجھے غم کوئی نہیں, رحمت والے عشرے میں آیا ہوں. آج مجھے ڈر کوئی نہیں, مغفرت والے عشرے میں آیا ہوں. آج مجھے پریشانی کوئی نہیں, جہنم کی آگ سے آزادی والے عشرے میں آیا ہوں. اور جب کوئی چیز چھن جاتی ہے نا ہم یہ اب دیکھیں ایک اللہ کریم نے ہم سے وہ بندہ لے لیا اور پھر فرمایا اس پہ صبر کرنا تمہارا کام ہے, اجر دینا میرا کام ہے. صبر تم کرو گے اس کے بدلے میں اجر ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, ان کا بیٹا بیمار ہے ان کا. صبح مزدوری کے لیے چلے گئے, شام کو وہ لیٹ آئے, بیوی نے ہاتھ دھلائے, انہوں نے کہا میرا بیٹا کیا؟ انہوں نے کہا جی بڑی ٹھیک ہے, بڑی اچھی طبیعت ہے اس کی, آپ مہربانی کریں کھانا تناول کریں. اب وہ اس بندے نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے وہ جب اٹھنے لگا نا کہ میں جا کے دیکھوں ذرا میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, تو آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں اس کی وہ سلجھی ہوئی بیوی, وہ نبی کی صحابیہ, وہ دیندار بیوی, دین کو سمجھنے والی بیوی, اس نے کہا میرے مجازی خدا ایک سوال کا جواب مجھے دے, اس کے بعد جا کے اپنے بیٹے سے ملاقات کر لے. اس نے کہا یہ کچھ سوال جواب پوچھنے کا موقع ہے, میں صبح سے گیا ہوں بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں. اچھا وہ کہنے لگا اچھا جلدی کرو پوچھو کیا پوچھنا ہے. انہوں نے کہا میں اگر پڑوسی عورت سے جھاڑو ادھار لے کے آؤں اپنے سین میں اس سے جھاڑو پوچھا کروں, صفائی کروں, اور جب وہ میری پڑوسن آئے اور آ کے کہے میرا جھاڑو مجھے واپس کر دے, میں اسے جھگڑنا شروع کر دوں, میں اسے لڑائی کر دوں, میں نے جھاڑو نہیں دینا. تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جیسا کوئی کم عقل بندہ ہے, وہ جھاڑو اس کا ہے, اس کی مہربانی ہے. تو وہ بیوی آنکھوں کے اندر آنسو ڈگمگا رہے ہیں نا, وہ کہتی ہے جس کا جھاڑو تھا اس نے واپس لے لیا ہے. ہمارے گھر میں بھی جھاڑو آتے ہیں, اللہ کی نعمتیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی نوازشیں, کبھی اولاد کی صورت میں, کبھی پوتوں کی صورت میں, کبھی دوتوں کی صورت میں, کبھی ماں باپ کی صورت میں, کبھی بیوی کی صورت میں, یہ اللہ کے انعام آتے ہیں. اور کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. اب کہنا بڑا آسان ہے, ایک ہی گھر سے جب دو جنازے نکلتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آتا ہے, لیکن اگر بندہ تصور یہ کرے کہ جس نے دیے تھے اس نے لے لیے نا. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی بھوک دے کے آزماتا ہوں, کبھی خوف دے کے آزماتا ہوں, کبھی مالوں جانوں میں کمی کر کے آزماتا ہوں, کبھی بزنس بڑھاتا ہوں آزماتا ہوں, کبھی بزنس کو کم کرتا ہوں آزماتا ہوں. آزمائش میری طرف سے آتی ہے, اور جب تم اس آزمائش کے اوپر پورا اترتے ہو, اور ہمیں تاریخ یہ بتا
آتی ہے، بڑے بڑے لوگ آزمائش میں گئے، بڑے بڑے لوگ خوف کی حالت میں گئے، بڑے بڑے لوگوں کو جان اور مال سے آزمایا گیا، لیکن ایک ہستی نبی کی امت میں ایسی بھی نظر آتی ہے جسے بیک وقت 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے۔ اور جب ہمارے اوپر مشکل وقت آئے نا تو ہماری نگاہ بھی اسی ہستی کی طرف اٹھنی چاہیے۔ جب ہمارے اوپر اوکھا ویلا آئے نا، اگر بھوک آ جائے پھر بھی میدان کرب و بلا کی طرف نظر کرو، اگر خوف آ جائے پھر بھی میدان کرب و بلا کی طرف غور کرو، اگر تمہارے مالوں میں کمی آ جائے پھر بھی میدان کرب و بلا کی طرف غور کرو، اگر تمہاری جانوں اولادوں کے اندر کمی آ جائے میدان کرب و بلا کے اندر غور کرو۔ اور ایک لاشا ایک گھر سے اٹھے 4 دن تک ہوش نہیں رہتا، پھر اس امام علی مقام کو کروڑوں سلام نہیں جو جوان بیٹوں کے لاشیں بھی اٹھا کے لاتا ہے اور کہتا ہے مالک اگر تو راضی ہے تو حسین راضی ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گھر کے جو کمیاں ہو گئی ہیں میرا مالک انہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے انہیں پورا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے احباب یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے، ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج اگر ہم کسی کے ختم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو کل جیسے حالات چل رہے ہیں اگر SOP کے ساتھ جنازہ ہو گیا تو پھر جنازے کی حالت کیا ہوگی آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس مالک کو راضی کر لیں، کیوں نہ اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کیوں نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا مال کھایا ہوا ہے تو اس کو مال واپس کر دیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہوئی ہے اس سے معذرت کر لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اس کافر کے سینے پہ سوار ہیں اور تلوار اوپر اٹھتی ہے اس کا سر کاٹنے کے لیے، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، نیچے سے تھوکتا ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے پر کہ جلدی کرے مجھے مار دیں اذیت نہ ہو۔ مولا کائنات اپنا گھٹنا اٹھاتے ہیں، اس کی چھاتی سے کھڑے ہوتے ہیں، تلوار اپنی نیام میں ڈالتے ہیں۔ وہ کافر اٹھ کے کہتا ہے علی میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ تم مجھے جلدی ختم کر دو گے لیکن تم نے تلوار میان میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا علی کی تلوار اگر نکلتی ہے تو حق کو بلند کرنے کے لیے نکلتی ہے، علی اپنی ذات کے لیے لوگوں کو قتل نہیں کیا کرتا۔ آج ہم اگر مولا علی سیدنا علی علیہ السلام ابھی 21 رمضان مبارک آنے والا اور آج کا دن تھا جب مولا کائنات کے اوپر حملہ ہوا، اگر ان کا یہ سبق آج ہم یاد کر لیں۔ معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے نا، بڑا اوکھا کام ہے، اور اگر پہلی بات ہے کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں، اور اگر ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی چچا زاد، کوئی رشتہ دار معافی مانگنے کے لیے آ ہی جائے نا جناب مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے میں نے یہ غلط کر، تو ہم پتہ ہے وہ شیطان ہمارے ذہن میں کیا ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے اب تیری داڑھ کے نیچے آیا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے، پیس کے رکھ دے اس کو، اور پھر اس تکبر اور انا اور اس کی تسکین کے لیے ہم سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات نے فرمایا تھا دنیا کا بہادر بندہ وہ ہے جو کہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو کیا کہے مجھ سے، یہ بڑا اوکھا کام ہے، اور کبھی اس کی پریکٹس کریں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا۔ اب بندہ بڑا بندہ ہو اور بندہ کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اوکھا کام ہے نا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے، جانے والے کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے مالک ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق میرا مالک ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔